اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اس درویش کامل کی بارگاہ میں حاضری اور نظر عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ ذکر فکر کی محفل میں وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کو سرکار بلا لیں وہ یقیناً خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اپنے سے اپنے آپ کو خود نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شامل حال نہ ہو اور بزرگوں سے اپنی طرف نہ بلا لیں۔ تو آپ سبھی لوگ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ آئے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ بزرگوں کے بلاوے سے آئے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آرزویں لے کے آتے ہیں، تمنائیں لے کے آتے ہیں، دعائیں لے کے آتے ہیں کہ یہ دعائیں وہاں جا کے کریں گے تو اس بزرگ کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ ہر کسی کی آس مراد ہوتی ہے، اس لیے جو بھی کسی کی آس مراد ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ آج تک کوئی خالی نہیں گیا یہاں سے، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم آپ سب کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو پیار سے، محبت سے، خلوص سے کوئی پھل لے کے آ جاتی ہیں، کوئی مٹھائی لے کے آ جاتا ہے، کوئی لنگر پکا کے لے کے آ جاتا ہے، اور کوئی اپنی محفل میں بیٹھ کے حاضری کے لیے نذرانے کے طور پہ کچھ قوالوں کو دیتے ہیں، نعت خوانوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو یا دیر سے آتے ہیں یا پھر آ کے شرماتے رہتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، نہ قوالوں تک آتے ہیں، نہ نعت خواں تک آتے ہیں، نہ پیر صاحب تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ شرم نہیں آنی چاہیے۔ ادب تو کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، لیکن آگے ضرور آئیں اور اپنی حاضری ضرور پیش کریں۔ تو وہ لوگ جو حاضری اس طرح کی پیش نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ایک آسان سا نسخہ موجود ہے، بزرگان دین نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ نہ کچھ نذرانہ ضرور ان کے لیے لے کے جائیں۔ اور وہ نذرانہ کیا ہے؟ سب سے بہترین نذرانہ بزرگوں کی بارگاہ کا تلاوت کلام پاک اور درود پاک کا ورد ہے۔ جو بھی شخص آئے، گھر سے اگر وضو کر کے نکلے تو جتنے قدم چل کے آئے گا اتنا اس کو ثواب ملتا جائے گا، اور وضو کے ساتھ بندہ جتنے قدم چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے چلیں کسی بھی بزرگوں کے دربار پہ جانے کے لیے تو وضو گھر سے کر کے نکلیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک رستے میں پڑھتے جائیں، اور گھر میں اگر کوئی سپارہ پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی کلام پڑھ لیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ جب بزرگوں کی بارگاہ میں آپ جائیں تو سب سے پہلے قدموں کے دروازے کی طرف سے داخل ہو، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے، اور جا کے السلام علیکم یا صاحب المزار، یا مزار والے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، یہ کہیے، اور اس کے بعد چہرے کی طرف ہو کے وہاں کوئی تلاوت کر لیجئے، قرآن مجید اگر یاد ہے پڑھ لیجئے جتنا، اگر نہیں تو جو گھر سے پڑھا ہوا ہے وہی کافی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکے تو ایک آسان سا نسخہ ہے جو بزرگان دین نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، اور جب یہ آپ اتنا پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قرآن مجید کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ قرآن مکمل نہیں ہوتا، علماء بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، قرآن مکمل نہیں ہوتا لیکن ایک قرآن کا ثواب ضرور مل جاتا ہے، اور یہی ثواب جب آپ کو اللہ کی طرف سے مل گیا تو آپ وہ ثواب صاحب مزار جو مزار والے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً ارسال کر دیں گے، ایصال ثواب کر دیں گے، تو وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کا سلام قبول ہو جائے گا۔ اس طرح وہ بزرگ قبول بھی فرمائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمتوں کی دعا بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے آسان نسخہ ہے۔ جو لوگ گھر سے قرآن مجید پڑھ کے آئے ہیں یا سپارے پڑھ کے آئے ہیں، متفرق کلام پڑھ کے آئے ہیں، درود پاک پڑھ کے آئے ہیں، وہ جو بھی کچھ پڑھ کے آئے ہیں ہم میرے ملت کر دیں۔ آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے،
روحوں کے راز جانتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, وہیں بیٹھے میری ملت کر دیں گے تو اصالہ ثواب میں شامل اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گے. یہ ایک کٹ مجھے بھی دی گئی ہے, قرآن پاک 10 مکمل ہے, درود پاک 20,000 مرتبہ ہے, اور سورہ ملک 200 ہے, اور بھی لوگوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے, سب کا سب شامل ہو جائے گا. جی جی